السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو تجوید کا انٹروڈکشن بتاؤں گی چھوٹا سا، کہ تجوید ہوتی کیا ہے۔ اصل میں یہ کورس جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ تو اصل میں اب تجوید کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تجوید یہ ہوتی ہے کہ مخارج یعنی پروناؤنسیشن، اس کا ایگزٹ پوائنٹ، لیٹر کی پروناؤنسیشن اور اس کا ایگزٹ پوائنٹ، یعنی یہ لفظ نکلا تو کیسے نکلا، ٹھیک ہے، اور اس کا ایگزٹ پوائنٹ کیا ہے۔ جیسے اب با ہے تو با کیسے نکل رہا ہے، اور جیسے اب ہا ہے تو ہا کا ایگزٹ پوائنٹ کہاں ہے، یہ کیسے نکل رہا ہے، کس طریقے سے نکل رہا ہے۔ اور تلاوت کے قواعد یعنی ریسیٹیشن کے رولز کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا، یہ کہلاتا ہے تجوید۔ یہ تینوں چیزیں جیسے مخارج ہو گئے، صفات ہو گئی، ایٹریبیوٹس ہو گئے اور ریسیٹیشن کے رولز ہو گئے، یہ تینوں چیزیں قرآن پاک کے ہر صفحے میں موجود ہیں، بلکہ ہر لائن میں ہیں، ہر لائن میں موجود ہیں۔ اس لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ آئیے ہم بھی اسی طرح قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت محمد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے۔ تو یہ سب چیزیں تجوید سے ہی ممکن ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قرآن کو اچھی آواز، خوش الحانی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یاد رکھیے، اچھی آواز سے پڑھنا کافی نہیں ہوتا۔ اگر ہم حروف کے مخارج، لیٹرز کی پروناؤنسیشن صحیح نہیں کر رہے، یا پھر حروف کی صفات، ایٹریبیوٹس سے ہیں وہ درست ادا نہیں کر رہے، یا پھر ہم تجوید کے قواعد، ریسیٹیشن کے رولز جو ہیں ان کو فالو اپ نہیں کر رہے، ان میں مسٹیکس کر رہے ہیں۔ جیسے اب ہم فار ایگزامپل مخارج کا لیتے ہیں، تو مخارج میں یہ دیکھیں گے، جیسے اب ایک ورڈ ہے واللہ علیم، علیم عین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، واللہ علیم۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، اور ایک لفظ واللہ علیم، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عین کو الف میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کتنا میننگ چینج ہو رہا ہے اس میں، کیونکہ علیم کا میننگ ہوتا ہے آل نوئنگ، واللہ علیم all knowing، knows everything، اور واللہ علیم اٹس مین دردناک، ٹھیک ہے، دردناک مینس اللہ از پینفل، استغفر اللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہو گئی جسٹ ایک لفظ چینج ہونے سے، جسٹ ایک لیٹر کا چینج ہونے سے، جیسے عین کو الف ہم نے پڑھ دیا، اور کتنی بڑی مسٹیک کر دی ہم نے میننگ میں، میننگ کے اکارڈنگ دیکھیں تو کتنی بڑی مسٹیک ہو گئی۔ اب جیسے ایٹریبیوٹ میں غلطی ہو جاتی ہے، جیسے اللہ اکبر ہے تو اس کو لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھیں اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اور اللہ اکبر، یہ میننگ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے۔ اور جیسے اب ہم قواعد میں، رولز میں غلطی ہو جاتی ہے، جیسے اب خلقنا، الف کے ساتھ لمبا کرنا ہے، آخر سے اسٹریچ کرنا ہے اس کو، خلقنا، تو ہم پڑھ دیتے ہیں خلقنا، یعنی نہیں اسٹریچ کرتے ہم آخر سے۔ تو اس طرح جیسے اب خلقنا کا میننگ ہے ہم نے پیدا کیا، وی کریٹڈ، اور خلقنا کا میننگ ہوتا ہے ان عورتوں نے پیدا کیا، مینس دوز وومن کریٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہوتی ہے کہ مسٹیکس ہم کرتے ہیں۔ اور اب آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں قرآن پاک تجوید سے پڑھنا ہمارے لیے کتنا
کتنا مینس کی امپورٹنس رکھتا ہے ہماری لائف میں. ایز اے مسلم ہم دیکھیں ہم کیسے پڑھتے ہیں قرآن مجید کو. جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے ہم اس طرح نہیں پڑھتے ہیں اسے. تو پلیز اس طرف آئیے اور اسے ٹائم دیجیے. تو جسٹ 3 سے 5 منٹ کی آپ کا یہ سبق ہوگا، آپ اس کو سنیے گا اور شیطان کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دیجیے گا کہ آپ مشغول ہیں. آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.